السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرا وما كنا ظالمين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الشعراء پارہ نمبر 19، آیات مقدسہ نمبر 208 تا 213 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمیں یہ رہنمائی ارشاد فرمائی، ہماری تربیت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے جانشین ہیں، اور جتنے ہم نے پیچھے واقعات پڑھے ہیں انبیاء علیہ السلام کے، اس کے بعد کلام مقدس قرآن پاک کا جو نزول ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں تمام پہلی آسمانی کتب کے مضامین، ان کے اصول و ضوابط موجود ہیں۔ اس لیے تاریخی تسلسل کے طور پر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی چیز لے کے نہیں آئے، بلکہ اپنے پہلے بزرگوں کے مصدق ہیں، ان کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اور کلام مقدس قرآن مجید بھی کوئی نئی کتاب نہیں ہے، پہلی تمام کتابوں کی مصدق ہے وہ۔ اور پھر قرآن پاک میں پہلی تمام کتب کے مضامین، اصول و ضوابط، واقعات، تاریخی حقائق اور آنے والے دور قیامت تک کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اسی لیے قرآن پاک پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہود و نصارہ جب تورات اور انجیل تک اپنی فلسفی کو محدود کر دیتے ہیں، اپنی فکر کو محدود کر دیتے ہیں، تو اصل میں یہ فکر ان کی ناقص ہے۔ کامل فکر اس وقت ہوگی جب قرآن پر ایمان لایا جائے گا، کیونکہ یہ فکر اب قیامت تک کے لیے ہے۔ اس فکر میں جدت ہے، سائنس ہے، عمرانی علوم ہے، انسانیت کے مسائل کا حل ہے، اور بین الاقوامی ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ پہلی جتنی بھی فکریں تھیں وہ تو علاقائی تھیں، علاقوں کی ترقی کے لیے تھیں۔ اس کلام مقدس قرآن مجید کی فکر میں بین الاقوامی مینجمنٹ ہے، اور وہ ترقیات ہیں جس کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا تھا کہ وہ شیطانی جماعتیں جو عذاب کو جلد ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ بھائی عذاب جلد آ جائے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اس جلدی کو بھی کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تو عذاب دینا ہی نہیں چاہتے،
اللہ تو رہنمائی دینا چاہتے ہیں، تربیت دینا چاہتے ہیں، ماحول دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں اگر عذاب آ جاتا ہے تو اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتے پھر، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے سال ہا سال ان کو فائدے پہنچائے ہیں۔ لیکن جب کوئی قوم ہٹ درم اور ضدی ہوتی ہے، انبیاء کے مقابلے پہ آ جاتی ہے اور انبیاء کے مقابلے کے عنوان سے اللہ کے مقابلے میں آ جاتی ہے، تو پھر یہ ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے۔ اب ایسی قوم، ایسی بستیاں اللہ رب العزت قائم نہیں رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت مقدسہ نمبر 208 میں، وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور ہم نے ہلاک نہیں کوئی بھی بستی کی، کسی بستی کو ہم نے تباہ نہیں کیا، إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، مگر اس کے لیے ہم نے ڈر سنانے والے بھیجے، ہم نے رہنما بھیجے۔ جیسا کہ ابھی اسی آیت مقدسہ کے ریفرنس کے طور پر پچھلے جتنے رکوعات ہم نے مطالعہ کیا ہے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یہ جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں اور مختلف ادوار میں تشریف لائے، انہوں نے آ کے کیا کیا؟ وہاں کی قوم کو سچی فکر دی، اعلیٰ فکر دی، خدا شناسی کی فکر دی، فلسفہ توحید سمجھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کی بات کی، ظلم کے خاتمے کی بات کی، غلامی سے آزادی کی بات کی۔ لیکن ان دونوں چیزوں کو اس وقت کے اشرافیہ نے، ظالم حکمران طبقات نے قبول نہیں کیا۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تباہی نکلتی ہے۔ اللہ نے بستیوں کو تباہ کر دیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بطور دلیل وہاں رہنما بھیجے، رہبر بھیجے، پیارے پیارے اللہ کے نبی تشریف لائے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن جس قوم نے نہیں مانا تو پھر اہلکنا من قریۃ، کوئی بستی ہم نے ہلاک نہیں کی، الا لہا منذرون، مگر اس کے لیے ہم نے رہنما، رہبر اور تربیت کرنے والے بھیجے۔ اور تربیت کرنے والے بھی رسول امین، ذمہ دار اللہ نے اپنے رسول بھیجے، غیر ذمہ دار نہیں بھیجے کہ کام ہی نہ کر سکیں، غفلت ہو، سستی ہو، کاہلی ہو یا نان سینس، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ ترین مشن، اعلیٰ ترین فلسفی دے کر بھیجا تاکہ یہ انسان ترقی کرے، اللہ سے جوڑ پیدا کر کے، غلامی سے اور ظلم سے آزادی حاصل کر کے انسانیت دوستی کا سسٹم بنائیں۔ ذکر، ایک لفظ میں اللہ نے بڑی بات ارشاد فرما دی کہ یہ کلام مقدس اصل میں ذکر ہے، نصیحت کی کتاب ہے، یہ تو یاد دلانے کی کتاب ہے۔ میرے عزیزو، اللہ ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، تنبیہ فرما رہے ہیں کہ کلام مقدس قرآن مجید محض پڑھنے کی کتاب تو نہیں ہے، یہ سچی تاریخ ہے، اصول و ضوابط ہے، سوسائٹیوں کی مینجمنٹ ہے، معاشروں کی تشکیل ہے۔ اس لیے ذکر، اس پہ غور کرو۔ یہ تو اللہ رب العزت ہمیں سب کچھ سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ، اللہ رب العزت کتنی پیاری بات کر رہے ہیں اپنے حوالے سے۔ ہم کسی کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، ہم ظلم نہیں کر سکتے۔ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اور ایک اور دلچسپ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں،
یہ مشہور کرتے تھے کفار مکہ، مشرکین مکہ، یہ پتہ نہیں کہاں سے کتاب لے آیا ہے، اس کے پیچھے جنات ہیں، شیطان ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ نے اس کی مذمت فرمائی، وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اس قرآن کو کوئی شیطان لے کے نہیں اترا۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، یہ شیطانوں کے تو یہ کتاب مقدس لائق ہی نہیں ہے، شیطان ان کے لائق نہیں ہے۔ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ وہ اتنی طاقت رکھتے ہیں، یعنی شیطان، شیطانی ماحول، کوئی جنات، یہ جتنے بھی شیطانی کرندے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان کی اندر طاقت ہی نہیں، صلاحیت نہیں، ضرورت نہیں ان کی، بلکہ انہم عن السمع لمعزولون، ان کو تو سننے کی جگہ سے ہم نے دور کر دیا ہے۔ کوئی شیطان یا شیطانی جماعتیں وہ تو قریب تک نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العزت کی گرپ اور گرفت اتنی مضبوط ہے کہ وہ اللہ رب العزت نے دور کر دیا ان کو۔ اب کیا ہونا چاہیے؟ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ اللہ نے ضابطہ ارشاد فرما دیا، بس نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو۔ جب یہ طے ہو گیا، واضح ہو گیا کہ کلام مقدس اللہ کی طرف سے ہے، سچی رہنمائی ہے اور انسانیت کی ترقی کا ذریعہ ہے، تو پھر اس کے بعد صرف اللہ کو معبود سمجھو، یعنی اللہ کی رٹ کو قائم کرو اپنے خیالات میں، اپنی سوچ پر، اپنے قلب پر اور اپنی سوسائٹی میں اللہ کی رٹ کو قائم کرو۔ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے بطور خلاصہ یہ ارشاد فرما دیا کہ ہماری جو بقا ہے، ہماری جو ترقی ہے، سوسائٹی کی ترقی، سوسائٹی کی مینجمنٹ، وہ صرف ایک صورت میں ہو سکتی ہے، اور وہ ہے اللہ کی اطاعت، اللہ کی رٹ قائم کرنا۔ جب ہم اطاعت کی بات کرتے ہیں تو صرف لفظوں کی حد تک نہیں ہوتا، یہ بڑے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ہم آپس میں یہ الفاظ دہراتے بھی رہتے ہیں، لیکن میرے عزیزو، دوستو، ساتھیوں، اطاعت کا لفظی دائرہ وہ تو لفظوں کی حد تک ہے، اصل میں اس کا دائرہ عملاً پریکٹیکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رٹ کو قائم کرنا۔ جب اللہ کی رٹ قائم ہو جائے تو پھر اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر ہم ڈبل مائنڈڈ ہیں، ایک طرف اللہ کی اطاعت کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف شیطانی جماعتوں کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں، یہ تو منافقت ہے، یہ اعلی کاری ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جتنی بھی ہمیں ہدایات مل رہی ہیں انبیاء کے ذریعے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اصل میں ہم نے اللہ رب العزت کی رٹ کو فکر اور فلسفے پہ بھی غالب کرنا ہے، اور عملاً جو سیاسی، معاشی، سماجی نظام ہے اس میں بھی غالب کرنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔